إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ اللہ مالک کے کلام کو سنے اور پھر اس پر ایمان لے کر آئے۔ ایمان لائے جیسے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت لے کر آئی۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے انسان فہم صحابہ سے باہر نکلتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہی کے دروازے اور ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی حال منکرین حدیث کا ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ قرآن ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی حاجت نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن کو پڑھیں گے اور اس سے مفہوم اخذ کریں گے۔ جو ہی انہوں نے فہم صحابہ کو چھوڑا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا، تو وہ ہدایت کی بجائے گمراہی کی دلدل میں گر گئے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت یونس علیہ السلام کی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور مالک فرماتا ہے اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کو یاد نہ کرتے، تسبیحات نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پھر قیامت تک وہ مچھلی کے اسی پیٹ میں رہتے۔ واضح آیت ہے، واضح ترجمہ ہے۔ آئیے پرویزی مفہوم اس آیت کے بارے میں کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ غلام احمد پرویز منکرین حدیث کا امام وہ کہتا ہے لیکن اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور مچھلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ ہاتھ پاؤں مارے اور مچھلی کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور بہت اچھا تیراک نہ ہوتا تو مچھلی اسے نگل لیتی، پھر وہ قیامت تک باہر نہ آ سکتا، اور کبھی باہر نہ آتا، ہمیشہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہاں اللہ مالک بیان فرما رہا ہے کہ یونس علیہ السلام اس نے میری تسبیح بیان کی اور اللہ مالک نے اس کو پھر آزادی دے دی، پھر دنیا پہ لے آئے، مچھلی کے پیٹ کی قید سے آزاد ہو گئے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے پر اللہ کا انعام ہے۔ اور پرویزی مفہوم منکرین حدیث کا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ وہ بہادر تھے، مچھلی نے پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی لڑائی کی، ہاتھ پاؤں مارے، چھڑا لیا اپنے آپ کو، اور پھر بڑے اچھے تیراک تھے، تیرتے ہوئے سمندر سے باہر نکل گئے۔ اگر وہ ہاتھ پاؤں نہ مارتے، تیراک نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی باقی رہتے۔ یہ قرآن کے فہم کے بالکل خلاف ہے۔ اور ہم نے ابتدا میں کہا تھا منکرین حدیث احادیث رسول کا انکار صرف اس بنیاد پہ کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پھر قرآن حکیم کی آیات میں من مانی تفاسیر کر سکیں۔ اگر وہ پابند ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، تو پھر وہ ان کی اپنی اجارہ داری اور اپنی من مانی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کا بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں،
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں ہے نا، اور یہاں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال سکے، تو پاک ہے، غلطی تو مجھ سے ہوئی۔ یہ وہ تسبیح تھی جس کے کرنے پہ اللہ مالک نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ کے نبی ہیں ایوب علیہ السلام، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت رنج اور بہت تکلیف پہنچائی، اللہ سے شفا کا سوال کر رہے، تو جواب میں پرویزی مفہوم اس آیت سے کیا نکالتے ہیں ذرا وہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں وہ ایک سفر میں تھے، سفر کے دوران بڑی مصیبتوں سے ان کا پالا پڑا، ان کے ساتھی سارے بچھڑ گئے، پانی ان کا ختم ہو گیا، وہ سفر کی تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے، سانپ نے اس کو ڈس لیا، ساتھی بھی کر گئے، پانی ختم ہو گیا، سفر کی تھکاوٹ ہو گئی، سانپ نے کاٹ لیا، اس طرح مصیبتوں اور پریشانیوں کے ہجوم نے ان کو گھیر لیا۔ یہ مفہوم کہاں سے نکالا سوائے اپنی عقل سے، اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور خذ برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، مالک کہہ رہا ہے اپنے بندے کو اپنے پاؤں کو زمین پہ مار اور یہ ٹھنڈا چشمہ نکلے گا جو تیرے پینے کے لیے اور نہانے کے لیے ہے۔ دو ٹوک آیت ہے، واضح حکم ہے، پرویزی مفہوم اس سے نکالتے ہیں ہم نے اس کی ایسے مقام کی طرف رہنمائی کر دی جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، یعنی وہ معجزہ نہیں ہے جو نبی کو مل رہا ہے کہ پاؤں مارو اللہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے کو جاری کر دے گا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ اللہ شفا دے دے گا۔ کہا نہیں، ہم نے اس کو ایک ایسی جگہ کی طرف رہنمائی کی کہ جہاں پر جاؤ وہاں پانی کا پہلے سے چشمہ موجود ہے، وہ وہاں پہ پہنچا، پانی پیا، نہایا، تکلیف زدہ پاؤں کو اس پانی میں رکھا جس سے اس کی حدت گرمی ختم ہو گئی۔ مالک کا فرمان، ارشاد باری تعالی وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو غور سے سنیے اور اس کے ترجمے پہ غور کیجئے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا وہ لو اور اسے مار دو اور قسم کے خلاف نہ کرو۔ جواب میں پرویزی مفہوم کہتے ہیں کہ وہ جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرتا رہا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ عقل معجزات کو تسلیم نہیں کرتی، تو قرآن حکیم کی آیت سے بھی جہاں معجزہ ثابت ہوگا اس کا انکار کریں گے۔ اسی لیے ہم نے اپنے تمام دروس میں منکرین حدیث کو لاجواب کرنے کے لیے کسی حدیث رسول کا جواب نہیں دیا، کسی حدیث رسول سے دلیل نہیں دی، بلکہ معجزات پر دلائل اللہ کی کتاب سے دیے، اور پرویزی اللہ کی کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں اگر وہ ان کی عقل کے خلاف ہو جائے۔ وہ جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرتا رہا، اسے شفا ہو گئی، اس نے تکلیف کو بڑی ہمت سے برداشت کیا اور کہیں بھی ہمارے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پرویز صاحب کا پیش کردہ یہ مفہوم سوائے ایک جھوٹ اور گپ کے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس دلیل اللہ کے کلام سے نہیں ہے، قرآن حکیم کی کسی آیت سے یہ مفہوم ثابت نہیں ہوتا۔ اصحاب فیل کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا قرآن حکیم کی آیات سے، اس قصے پہ سر سید نے اپنے طور پہ تحریف کی، اپنے انداز میں تحریف کی، اور غلام احمد پرویز منکر حدیث نے اپنے انداز میں تحریف کی۔ آئیے ذرا سنیے، دونوں کی تحریف کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ اس قصے میں سے معجزے کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اصحاب فیل کا یہ واقعہ جو اللہ مالک کی طرف سے ہوا، اس میں معجزات کا ذکر نہ آئے، اور اس دونوں نے اپنے اپنے انداز میں تحریف کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، سر سید نے کہا تھا ان کے اندر چیچے کی بیماری پھوٹ پڑی اور پورا لشکر ہلاک ہو گیا، اللہ کی طرف سے پرندوں نے آگے ہلاک نہیں کیا۔ تو غلام احمد پرویز کہتا ہے چیلوں اور گیدوں کے جھنڈ عام طور پہ مسافروں کے ساتھ لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے ملتا رہے گا، لاشیں ملتی رہیں گی، فطری طور پہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ پرندوں کا ایک جھنڈ سروں پہ پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اس کو دیکھ کے مکے والوں نے پہچان لیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، اور سارے اہل مکہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے شدید پتھراؤ کیا، اور ابرہا کی فوج ہلاک ہو گئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، ایک اور آیت کو اپنے سامنے رکھیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی وہ مبارک جگہ جس کے ارد گرد کی جگہ کو اللہ نے برکت والا بنایا، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے دیا وہ معجزہ ہے۔ اس آیت سے پرویزی منکرین حدیث کیا مفہوم لیتے ہیں وہ بھی سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس واقعے میں مسجد اقصی سے مراد مدینہ شریف کی طرف ایک کشادہ زمین ہے، اور یہ واقعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو ہجرت کے طور پہ دکھایا گیا، یہ اسراء کا واقعہ ہے، اور اس کو وہ اپنی عقل کے مطابق مسجد اقصی سے مراد مدینہ کے قریب ایک کشادہ زمین لیتا ہے۔ ایسی تعویلات عقل مندوں کے نزدیک سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، اور انتہائی تعجب خیز ہے۔ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنائش، کوئی سیڑھی، کوئی بنیاد، کوئی قرینہ، اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے، صرف جو عقل نے پیغام دیا اس کو عوام کے سامنے بیان کر دیا۔ غلام احمد پرویز سلیم کے نام خط میں لکھتے ہیں، اور اس جملے سے پہلے ہمارے اس جملے کو پھر یاد رکھنا، معجزات پر ہم نے جتنے دلائل دیے وہ اللہ کے کلام سے دیے، اور پرویزی منکرین حدیث عمومی طور پہ معجزات کے انکاری ہے، جس کا ثبوت اللہ کے کلام میں ہے۔ ہمارا دعویٰ سچا ثابت ہوا۔ منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا انکاری ہے۔ انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوئی یا قرآن سے، انہیں مسئلہ یہ عقل میں آئی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے وہ ایک عالم کا مناظرہ سمجھانے کے لیے اچھی مثال ہے۔ ایک عقل پرست آگے کہتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اس عالم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے نظر نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، جو چیز نظر نہیں آئے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو اس نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر میں زور سے مارا۔ کہتا آئے کیا ہوا؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہا بہت جھوٹ بولتا ہے، تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تیرا درد۔ جو چیز نظر نہیں آتی وہ تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ عقل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اور قرآن حکیم کی آیات کو بھی اپنی عقل کے پیرائے میں ڈھالنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قرآن کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں ملا، تمام معجزات کا انکار کیا۔ ایمانیات میں سے ایک اہم رکن آخرت پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا، جنت اور جہنم پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پیشی پہ ایمان لانا، وزن کے تولے جانے پہ ایمان لانا، دنیا کے اندر لکھے جانے پہ ایمان، آخرت کے متعلق جتنی باتیں ہیں ان پہ ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو بندہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات سے ہم آخرت کے بارے میں سنتے ہیں۔ پہلی بار جب سور پھونکنے کا ذکر آتا ہے تو وہاں یہ وضاحت ہے، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو انسانیت، جنات اپنے اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ مالک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے گا ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اس کا فرما دینا حق ہے، با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت پہ غور کیجئے، سورۃ النمل آیت نمبر 87، مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تیسری آیت پہ غور کیجئے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 25 ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا، آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ یہ جہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ آباد ہونے والی جگہ نہیں ہے، ایک دن لپیٹ دی جانی ہے، ایک دن ہمیں اٹھایا جانا ہے، ایک دن یہ زمین و آسمان کا پورا نظام تباہ و برباد ہونے والا ہے، یہ کائنات مٹنے والی ہے۔ پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کے اندر انسان ناکام ہو جاتا ہے، محنت کر کے پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے امتحانوں میں انسان فیل ہو جاتا ہے، محنت کر کے پھر پاس ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، محنت کر کے وہ نعمتیں پھر حاصل کر لیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، ایک امتحان ایسا بھی آنے والا ہے جس میں فیل ہونے والا دوبارہ پاس نہیں ہو سکے گا، جس میں ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو گیا شرک اکبر، کفر اکبر کی وجہ سے، پھر وہ ہمیشہ کی جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک جہاں ایسا بھی آنے والا ہے جہاں موت کو موت آ جائے گی، ہمیشہ کی جہنم یا ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کا عذاب یا ہمیشہ کا انعام۔ خاص طور پہ میرے وہ بھائی غور سے ان آیات کو سنیں جن کی زبان پہ شیطان نے یہ جملے جاری کر دیے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا۔ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو آخرت یاد دلائی جائے، انہیں اللہ کے گھر کی طرف آنے کی تلقین کی جائے۔ کہا جی تسی پڑھ لو نماز تو ساڑھے واسطے دعا کرو، تسی پڑھ لو ساڑھے واسطے دعا کرو۔ معنی کیا کہ ہم نے نہیں ماننا۔ ایک دن آنا ہے جب یہ سارا نظام ختم ہوگا، جب نیا جہاں ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ یہ آیات دل کے دریچوں کو کھول کے سنیے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت سورہ زمر آیت نمبر 68 ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اللہ مالک کی طرف سے جب حکم ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی وہ دن بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کے ہمیں آخرت پہ ایمان کی، یقین کی دولت ہم سے چھنتی جا رہی ہے، جو ہم شیطانی جال کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ کسی کو آخرت کا ذکر، آخرت کا دن، قیامت کے دن پیشی کی بات کرو، مولوی صاحب اگلیاں گلاں نہ کرو، ایتھے ہی مکاؤ جڑی مکانی ہے۔ وہ یہی 2 + 2 4 کو جانتا ہے، آخرت کے جہان کو نہیں جانتا۔ اور قرآن اسے یقین دلا رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ ایک دن آنا ہے جب یہ ساری جہاں، ساری دنیا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 62 پہ غور کیجئے، ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق۔ سدا نہیں رہنا اس دنیا میں، سدا مزے کی زندگی نہیں ہوگی، سدا دنیا کے اندر جیسے مرضی رہو، جو مرضی کرو کا معاملہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک دن اللہ کے سامنے، مالک و خالق کے سامنے پیشی ہوگی۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ساری بادشاہت قیامت کے دن اس اللہ کی ہوگی اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ میں جو چاہے کر لوں، آپ جو چاہے کر لیں اور معاملہ ختم نہیں پیارے بھائی، ہم جو مرضی کر لیں، ہم جو مرضی کہہ لیں، ہم جو مرضی بول لیں، معاملہ ختم نہیں ہے، معاملہ لکھا جا رہا ہے، معاملہ قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔
معاملہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے پہنچا دیا، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن کسی کی گردن اونٹ نے اپنے منہ میں لی اور بلبلا رہا ہو اور وہ مجھے ڈھونڈتا آئے اور آ کر کہے ہمیں بچائیے، میرا ایک ہی جواب ہوگا، دنیا میں بیان کر آیا تھا، قد بلغت، میں نے پوری خبر دے دی تھی، پورے احوال تمہیں سنا دیے تھے، کوئی ایسا عمل نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جا سکے سوائے یہ کہ رسول اللہ نے اس عمل کو بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایسا عمل نہیں جو ہماری ہلاکت، بربادی، جہنم میں جانے کا سبب بن سکے الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما گئے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر اللہ کی طرف پیشی ہے، سچے مولا کی طرف حاضری ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہ شہنشاہ اعظم ہے اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 48 پہ غور کیجئے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ ہو کر حاضر ہوں گے، سب نے پیش ہونا ہے اللہ کے دربار میں، اور وہاں مالک ان کو کیا کہے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہمارے پاس۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس پیشی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اللہ ہمیں غفلت کی دنیا سے یقین کی دنیا میں لے جائے۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑی عظیم ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ شاید تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا، اے جہاں مٹھا اگلا جا کے ڈٹھا۔ نماز تو غریب غریب لوگ پڑھتے ہیں، جس کی جیب بھری ہوئی ہے اس کو نماز کی کیا حاجت ہے؟ بھائی جیب بھرنے کا معاملہ اگر ہے تو اللہ نے یہ تو کفار کی بھی بھری ہے۔ فقیری، غربت کا ماجرا اگر انسان کی بے بسی اور اس کی شان اور مرتبے کے کم ہونے کی دلیل ہے تو غربت تو محمد کے گھر میں بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ فرماتی تھی کئی کئی دن گزر جاتے تھے محمد کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سائل پوچھتا تھا اماں کھاتے کیا تھے؟ کہ 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، زمزم پی لیتے تھے، کھجوریں کھا لیتے تھے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ میری جیب بھری ہوئی ہے، مجھے اسلام کے قریب آنے، مسجد کے قریب آنے، قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ شیطان کا جملہ ہے۔ اللہ نے جیب تو کافروں کی بھی بھری ہے۔ اللہ نے کسی کا دل ایمان سے منور کیا ہو تو صرف اپنے پیاروں کا کیا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ مالک فرمائے گا آگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے اکٹھا کر لیا، تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ شاید ہمارے لیے کوئی وقت مقرر نہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں ایمانوں وزنوں کو تولا جائے گا، عمل کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 102 پہ غور کیجئے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جن کا پلڑا قیامت کے دن نیکیوں سے بھاری ہوگا۔ لیکن پارٹیاں 2 بن رہی ہیں، غور کر لیجئے گا، اور عقل مند وہی ہے جو اپنا حساب و کتاب لگاتا ہے، جو رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہے آج دن کے 24 گھنٹوں میں میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اور میرے کون کون سے عمل سے میرا اللہ ناراض ہوا ہے۔ جب اللہ کی محبت کا چراغ اس دل میں جلتا ہے پھر انسان ہر قدم پہ سوچتا ہے یہ کرنے سے کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی شان، عزت، قدر، معرفت جو دل میں کم ہوتی ہے اسی طرح انسان بے باک ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، اعمال کا وزن ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیب لوگوں کے گروہ میں شامل نہ فرمانا جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہ خسارہ پانے والے ہو گئے، ان کی جانیں ہلاک ہوگی، خسارے میں پڑ گئی اور یہ ہمیشہ کی جہنم میں گئے۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے لکھ لیا جاتا ہے، ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، اور ایک دن وہ ڈائری میرے اور آپ کے سامنے پیش ہونے والی ہے۔ کسی کو یاد بھی کروایا جائے کہ بھائی اتنا ظلم کرو جتنا عذاب برداشت کر سکتے، آپ پہ ڈٹھی ویسی بعد دیاں گلاں جی، ہون تے دنیا دا رولا ہے جی، ہون تے فلانا بندہ میری داڑھ تلے آیا، ہون تے رگڑا لاون دیو نا جی، آپ پہ ڈٹھی ویسی بعد میں دیکھی جائے گی، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، اب تو موقع ہے نا، اب کیوں چھوڑوں؟ جس کو یہ فکر ہو جائے کہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میری ڈائری کھلنی ہے، میرے ایک ایک عمل کا وہاں پہ حساب ہونا ہے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، احصاہ اللہ ونسوہ، انسان جو بولتا ہے لکھ لیا جاتا ہے، بولنے والا بھول جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کہے گا ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، نہ اس نے چھوٹی چھوڑی نہ اس نے بڑی چھوڑی، ہر چیز یہاں پہ تحریر ہے۔ 1,00,000 ریال کی ڈنڈی ماری وہ بھی موجود ہے، 1 ریال کی ڈنڈی ماری وہ بھی موجود ہے، ایک چیز بھی یہاں پر ایسی نہیں ہے جو ان کی نظروں سے چھپ گئی ہو اور میرے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 181 ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کے اس جملے کو جنہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقولون، اللہ فقیر ہے، ہم تونگر ہیں، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ مالک فرماتا ہے ہم نے سن لیا ان کے اس قول کو، اس جملے کو جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم تونگر ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا وہ جرم انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا، اور ہم ان سے کہیں گے جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ جس عذاب کی شدت کے الفاظ یہ ہوں اس کی شدت کیا ہوگی، جس کو مالک خود فرمائے ہم ان سے کہیں گے چکھو عذاب کو، آگ کے عذاب کو، جلا دینے کے عذاب کو۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انسان کے ہاتھ، انسان کا پاؤں، انسان کے جسم کے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ہاتھ سے کیا کچھ ہوتا رہا، اللہ کی بغاوت کے عمل، قدم چل کے کہاں کہاں جاتے رہے نافرمانی کی جگہوں پر۔ دنیا کی آنکھ سے لوگ چھپ جائیں، کوئی اپنے رب سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن، یہ پیشی ہوگی، یہ بولیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہر طرح کے تعلقات، خاندانی تعلقات، خون کی رشتہ داریاں، پیار و محبت کے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہاں تو ہمیں امید ہوتی ہے نا جی کوئی نہیں جی ڈی ایس پی اپنے پنڈ دا لگا ہے، چوری چکاری کر بھی لئی تے فون کرا دیں گے ڈی ایس پی صاحب دا چھوڑ دے گا۔ ایم این اے مامو جی ہیں اپنے، ماما ایم این اے ہوئے تے پھر پانجا، اللہ معاف کرے، پنڈ والے نے جین دیندا، ہر بندہ ہی اس کو دیکھ کے معافی مانگتے ہوئے جاتا ہے جی ایم این اے کا پانجا ہے۔ قیامت کا دن ہونے والا ہے جہاں کوئی واسطہ وسیلہ، کوئی ساوی پگ والا، کوئی ساوے چنڈے والا، وہ کالی کالی چنڈی والا کوئی نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں جی بس جی ہماری بیعت کر لی ہے، ہم نے ہاتھ آپ کی کمر پہ رکھ دیا، ہم جانے اللہ جانے۔ وہ شاعر جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ مولا علی تو وہ ہیں
جو فرشتوں سے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. عزت مکے نہ قصیدہ مکے، علی دی عزت چ بولن والے، علی دا احترام کرن والے اللہ تاکو عزت دے وے، اللہ تاکو عزت تے بلندیاں دے وے. میں شعر پیا پڑھدا، انہاں سارے تو وزنی شعر ہے. ویکھنا میرے پاسے سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی. او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، تے جنت پہنچا جان. اور قرآن کیا خبر دیتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ہوگا انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. رشتے کا اس آیت میں اندازہ کیجئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا. یہاں بھائی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جان بھی حاضر ہے. بھائی جھوٹ بولے تب بھی اس کے ساتھ، بھائی غلط کرے تب بھی اس کے ساتھ. جی بھائی جو ہوا، بھائی تو بازو ہے، بھائی سے ٹوٹ گیا تو جیسے جیسے بازو ٹوٹ گیا. قیامت کے اس بھائی سے انسان بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا. بھائی سے واقعی بڑی محبت ہوتی، لیکن جتنی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے اتنی بھائی سے نہیں ہوتی. بھائی کے بعد والا جو رشتہ اس سے زیادہ پیارا ہے. اور مالک فرماتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا. ماں باپ سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب انسان کی اپنے بیوی بچے اولاد فیملی ہو جائے تو پھر ذرا بیوی بچوں کا خیال زیادہ دل میں ماں باپ کی مقام سے بڑھ جاتے ہیں. قرآن حکیم کے اگلے الفاظ پہ غور کیجئے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا. زبان حال سے کیا کہے گا؟ سب کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس کو اپنی ذات کی فکر ہوگی اور کسی کی فکر نہیں ہوگی. یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں، یہ دو ٹوک واضح مسئلے کو بیان کر رہی ہیں. یہ آخرت کی گھڑیوں کو کھول کے ہماری آنکھوں سے غفلت کی چادر کو تار تار کر رہی ہے. آج بھائی کے لیے گناہ کرنے والوں، مالی کی بغاوت کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو مٹا دینے والوں، ایک دن آئے گا تم بھائی سے بھاگو گے، ماں باپ سے بھاگو گے، بیوی بچوں سے بھاگو گے. قیامت کے دن پارٹی یہ دو ہی ہوں گی، یا اللہ کی جنت میں داخلہ ہوگا یا جہنم میں داخلہ ہوگا. تیسرا گروپ، تیسری پارٹی نہیں ہے، یا جنت یا جہنم. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرما. یہ جنت اور جہنم قرآن حکیم کی آیات سے ثابت ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 پہ غور کیجئے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، محنت کرو، بھاگو، کوشش کرو. کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ سے معافیوں کے حصول کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے، اور رب کی جنت کے حصول کے لیے. عرضها السماوات والارض، جس کے عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اللہ نے اس جنت کو پرہیزگاروں کے لیے پیدا فرمایا. اللہم اجعلنا منہم ومعہم، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. جہنم کا ذکر قرآن حکیم کی آیت سے سنیے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 151. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. ہم ان قریب کفار کے دل میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. توحید کے دلائل ہے، الہکم الہ واحد کا آوازہ ہے. اللہ الہ برحق ہے، الہ واحد ہے، وہ یکتا ہے،
اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ بیٹیے نہ بیوی ہے، ان کمزوریوں سے پاک ہے میرا اللہ۔ عبادت کا حقدار بھی وہی اللہ ہے، سجدے اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، خوف اس سے، بھروسے اس پہ، قربانیاں اس کے لیے، نمازیں اس کے لیے، ہر عبادت کا حقدار تنہا اللہ ہے۔ نہ پیر کے لیے سجدہ، نہ قبر کے لیے سجدہ، نہ پیر کے لیے ذبح، نہ قبر کے لیے ذبح، نہ مندر میں ذبح، نہ مزاروں پہ ذبح، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کا شریک کسی نے نبیوں کو بنایا، کسی نے ولیوں کو بنایا، کسی نے باپوں کو بنایا، ان کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا، اس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور جو شرک کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے ان کافروں کے دل میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، مشرک کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شرک اکبر کرنے والا جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ ہمارا زیادہ زور اپنے دروس میں توحید پہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، شرک اکبر وہ جرم ہے کہ اس کا کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں چلے گا۔ گناہوں پر بھی پکڑ آ سکتی ہے، گناہ کبیرہ پہ بھی جہنم مل سکتی ہے، لیکن گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ہوگا، یا تو اللہ کی رحمت سے یا عذاب بھگت کے جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ لیکن مردے کی قبر پہ سجدہ کرنے والا، باپے کی چوکھٹ کا طواف کرنے والا، سمجھنے والا، اس کا مشکل کشا حاجت روا ماننے والا، یہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، اس کی کوئی نیکی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکے گی۔ اس لیے ہمارا دور ہوتا ہے بھائیو، شرک سے بچ جاؤ۔ اگر تم شرک سے بچ گئے، کفر بوا سے بچ گئے، تو امید ہے اللہ سے کہ اللہ ایسے چہروں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا جن چہروں نے اس کو چھوڑ کے کسی کی در پہ سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن مشرک، اس کا حال قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، دہکتی ہوئی آگ مشرک کا ٹھکانہ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہ شرک کرنے والے بڑے ظالم ہیں اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، برے ٹھکانے والے ہیں یہ۔ یاد رکھیے، آخرت کا انکار ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136 پہ غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس اللہ نے نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس رسول سے پہلے نازل کی۔ یہ کہنے والے کہ کون مرے گا، کون اٹھے گا، کہاں جہان ہوگا، ایویں ڈرامے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہے، مزیدار زندگی یہ دنیا کی، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، کفار مکہ میں سے ایک شخص آیا تھا مردے کی ہڈی کو لے کے اور اپنے ہاتھوں میں مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ مٹی ہوگی، کون اٹھائے گا؟ مالک نے فرمایا جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی اٹھائے گا۔ کلمہ پڑھ کے لوگ زبان سے تو نہیں کہتے کہ کون اٹھائے گا، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ یقین ہی نہیں موت کا۔ جو مستقل نمازوں کا تارک ہے، جس کا ماتھا مسجد میں آ کے اپنے خالق کے سامنے نہیں جھکتا، کیا وہ عملی طور پہ انکاری نہیں اس بات کا کہ کب مرنا ہے، کب اٹھنا ہے؟ نہیں پیارے بھائی، آخرت کا انکار کفر ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، کتابوں اور رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وہ دور کی گمراہی میں گر گیا، برباد ہو گیا۔
آخرت پہ ایمان لانا ایمانیات کا وہ حصہ ہے کہ جس سے انسان مومن بنتا ہے، اور آخرت کا انکار کرنا گویا اپنے آپ کو وادی کفر میں پھینکنا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ایک گھڑی آنے والی ہے جب انسانیت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، پیشی ہوگی قیامت کے دن۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کہا جائے گا آج کی ملاقات سچی نہیں ہے، تمہارا یہ پیش ہونا حق نہیں ہے۔ دنیا میں انکار کرنے والوں، کون مرے گا کون اٹھے گا دیکھی جائے گی جب وہ ہوگا۔ ابھی سے بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی سے وہ باتیں نہ کرو، اسی غفلت میں موت آ گئی، کچھ بھی نہ کر سکے۔ پیشی ہوگی، پوچھا جائے گا یہ پیشی سچی نہیں ہے، یہ ملاقات حق نہیں ہے، جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ میرے اللہ کے دربار میں اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، مالک فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ جواب میں کہیں گے بے شک، قسم اپنے رب کی، اللہ کی قسم آج کی پیشی برحق ہے۔ مالک فرمائے گا اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ وہاں پہ ماننے کا فائدہ، وہاں پہ کہو اب یقین آ گیا، سمعنا، سن لیا، دیکھ لیا، یقین آ گیا۔ فرجعنا، ایک چانس، ایک سپلی، ایک موقع، ایک ریٹیسٹ، دنیا میں ایک مرتبہ واپسی بھیج دے، پھر یہ فضول باتیں ہوں گی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، ہلاکتوں میں، بربادیوں میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، تکذیب کی۔ حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، کیسے؟ بغتتاً، اچانک قیامت آئی، اچانک پکڑ لیا۔ ابھی کسی کو دین پہ چلنے کی بات کرو، بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، 20 سال تو عمر ہے، ابھی سے نمازیں، ابھی سے قرآن، ابھی سے دین، جو دیکھی جائے گی۔ یہ جو عملی انکاری ہے آخرت کا، اس کو جب مالک پکڑتا ہے پھر اچانک پکڑ آتی ہے، پھر موقع ہی نہیں ملتا، پھر چانس نہیں ملتا، پھر انسان ترستا رہے ایک سجدے کے لیے، 2 سجدے کے لیے، موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ کی پکڑ، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں اس حال میں بلانا ہم تیری عبادت کرنے والے، تیرے شکر گزار بندے ہوں۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ وہ معین وقت آ گیا جس وقت اٹھایا جانا ہے، ان پہ دفعتاً اچانک آ پہنچے گا۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم نے اس بارے میں کی۔ اس افسوس کا فائدہ، اس افسوس کا رزلٹ نہ ہوگا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ان کی حالت یہ ہوگی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہوگا، اور برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 147 کو غور سے سنیے۔ مالک فرماتے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ یہ قرآن حکیم ہے، یہ مالک کا فرمان ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ یہ آیتیں سن کے بھی میرا دل نہ ڈرے، آپ کا دل نرم نہ ہو، ہم بستر سے اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، یہ پتھر دل ہے۔ اس کا علاج ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبروں پہ کھڑے ہوا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو تاکہ گناہوں کا زنگ اس دل سے دھل جائے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب اعمال برباد ہو گئے۔ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، میں حدیث رسول نہیں سنا رہا آپ کو، قرآن حکیم کی آیت، جنہوں نے آخرت کا، قیامت کو پیش آنے والے واقعات کا، قیامت کے پیش آنے کا انکار کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔
ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ آخرت پہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے ان باتوں کو مانا جائے۔ جو شخص میزان، حساب، جنت یا جہنم کا منکر ہو اس کا آخرت پہ ایمان صحیح نہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا نام منکرین حدیث کا ٹولہ ہے جو جنت اور جہنم، حساب و کتاب، میزان اس کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے ان کے عقائد سنتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں سر سید احمد خان وہ لکھتا ہے تمام انسانوں میں، خواہ وہ سرد ملک کے رہنے والے ہوں یا گرم ملک کے، مکان کی خوبی، آراستگی، باغ کی خوشنمائی، بہتے پانی کی دل ربائی، میووں کی تر و تازگی سب کے دل پہ ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے سوا حسن و خوبصورتی سب سے زیادہ دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ خوبصورتی انسان میں ہو، اور انسان میں بھی خاص طور پہ جب وہ خوبصورتی کسی عورت میں ہو۔ پس جنت کی وہ حور جس کا قرآن میں ذکر ہے قرۃ اعین، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جنت کی قرۃ اعین کو ان کی فطری راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں، اور دوزخ کے عذاب اور مصائب کو آگ کے جلنے، لہو اور پیپ پلائے جانے، تھوہر کے درخت کھلائے جانے، اس کو تمثیل میں بیان کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بڑی سے بڑی لذت یا بڑا سے بڑا سخت عذاب وہاں موجود ہے، اور در حقیقت جو لذت یا رنج وہاں ہے ان کو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں، ان چیزوں کو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں۔ یہ تو صرف ایک اعلیٰ راحت یا تکلیف کی زیادتی کا خیال پیدا کرنے کو اس پیرائے میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جنت، غور سے سننا، یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کی پیدا ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر اور موتی کے محل ہیں، باغ اور سرسبز درخت ہیں، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، شراب پلانے والا ساقی اور خدام نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے شراب پلا رہے ہیں، ایک جنتی حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے، ایک جنتی حور کی ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہے، کوئی اس سے بوسو کنار کر رہا ہے، کوئی جنت کے کسی کونے میں کچھ کر رہا ہے، کوئی جنت کے کسی کونے میں۔ یہ سب بےہودہ ہے جس پہ تعجب ہوتا ہے۔ اگر یہی بہشت ہے تو بلا مبالغہ ہمارے خرابات اس سے زیادہ ہزار درجے بہتر ہے۔ سر سید منکر حدیث کی اس تحریر سے اسلام کی احادیث میں موجود جنت اور جہنم کی تصویر کے ساتھ یہ استہزاء، یہ ٹھٹھا اور مذاق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کے نزدیک جنت اور جہنم کا کوئی خارجی وجود نہیں، اور نہ ہی اس کی حقیقت اس کے نزدیک مسلم ہے، بلکہ جنت اور جہنم محض تخیلاتی دنیا کی دو مختلف پہلوؤں کا نام ہے۔ جنت اور جہنم کے متعلق آیات قرآنی پہ تبصرہ کرتے ہوئے سر سید لکھتا ہے، احادیث رسول نہیں، وہ تو انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا، آیات قرآنی جس سے جنت اور جہنم کا وجود ثابت ہے، جو ہم نے بھی تلاوت کی، اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، ان آیات کی نسبت دو مختلف دماغوں کے خیالات پہ غور کرو۔ ایک تربیت یافتہ دماغ منکرین حدیث کا جو اس کی پارٹی کا ہے، اسے کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ دماغ ہے، وہ وعدہ وعید، دوزخ، بہشت کے جو الفاظ بیان ہوئے ان سے بعین ہی وہی اشیاء مراد نہیں لیتا، بلکہ ان کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجے کی خوشی کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے۔ اور دوسرا دماغ کوڑ مغز ملا یا شہوت پرست زاہد، وہ سمجھتا ہے در حقیقت جنت ہوگی، نہایت خوبصورت، اس میں ان گنت حوریں ملیں گی، شراب پیئیں گے، میوے کھائیں گے، دودھ اور شہد کی ندیوں میں نہائیں گے، جو دل چاہے گا مزے اڑائیں گے۔ جو جنت کا یہ تصور لائے، منکرین حدیث سے کہتے ہیں یہ شہوت پرست زاہد ہے یا کوڑ مغز ملا ہے، اور اس بےہودہ خیال سے دن رات وہ اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ یہ منظر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر سید کی اس بےہودہ بکواس کو سامنے رکھ کر آئیے اپنے مالک کا فرمان سنتے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے۔ اس پر میں احادیث کا انبار لگا سکتا ہوں دلائل کے لیے اللہ کی رحمت توفیق سے، لیکن میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ ثابت کر دوں منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا بھی منکر ہے۔ جنت کا وعدہ جو اللہ نے کیا اہل ایمان سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی اس میں وہ نہریں ہوں گی کہ اس پانی کو، وہ پانی بدبو والا نہ ہوگا، بدبو کرنے والا نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی جس کے پینے والوں کو بڑی لذت ملے گی۔
وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، میٹھے پانی کی نہر۔ اس کا ذکر حدیث رسول سے نہیں، رب کے قرآن کلام سے ثابت کر رہا ہوں۔ وَلَهُمْ، سر سید تو کہتا ہے یہ مزے کریں گے، جو جی میں آئے گا کریں گے، میوے کھائیں گے، حوروں سے نکاح ہوگا۔ انہوں پتا سانو تو جنت لبڑی کوئی نہیں، لتری پہنے، ایدہ مذاق تے کر لیے چنگی طرح، لیکن قرآن خبر دے رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے ہاں اللہ کی طرف سے ہر طرح کے میوے ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ سر سید کے اس نظریے کو لازمی طور پہ اگر مانا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کو صرف دھوکہ دیا ہے۔ حقیقت میں نہ دودھ کی نہریں، نہ سرسبز باغات، نہ میوے، نہ حور، نہ غلب، یہ سب فراڈ تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے دھوکہ دے کے لوگوں سے اپنے حکموں کی اطاعت اور اپنے اوامر کا، یہ تو وہی صوفیاء کا عقیدہ ہے۔ آدھی کلندری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں، جنت جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے۔ وہی منکرین حدیث بھی کر رہے کہ حقیقت کچھ نہیں، صرف خیالی جنت اور خیالی جہنم کے لیے لوگ اللہ کے حکموں کو مانتے رہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رہے۔ اس قسم کے بیہودہ خیالات کے بعد ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کسی مسلمان کے دل میں ادنا سا بھی شک باقی نہیں رہتا۔ یہ کفار کی جماعت ہے منکرین حدیث کی، آیات قرآنیہ، نصوص قرآنی کا دو ٹوک انکار کر کے اہل ایمان کی وادی سے نکل کے کفار میں شامل ہو گئے۔ آئیے غلام احمد پرویز کو سنتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، یقیناً قائم ہونے والی ہے۔ اس کے بارے میں پرویز کیا مفہوم پیش کرتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یوں کرتا ہے، جس انقلاب کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو وہ تو آ کر رہے گا۔ قیامت لانے کے لیے جد و جہد ہوتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس انقلاب کے لیے تم محنت کر رہے وہ آ کر رہے گا۔ قیامت کے بارے میں پرویزی مفہوم، کتاب کا نام ہے قرآنی فیصلے، صفحہ نمبر 332 لکھتا ہے، قیامت، مسلمان قیامت بھی مانتا ہے تو وہ جو مرنے کے بعد آئے گی، اور اس قیامت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اس کی ہر ایک سانس میں پوشیدہ ہے، اور اس جنت اور جہنم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا جو قدم قدم پر اس کے سامنے ہے، نہ وہ اس میزان کو دیکھتا ہے جس میں قوموں کے اعمال حیات ہر آن تلتے رہتے ہیں۔ پرویز کا قرآنی مفہوم کے برعکس قیامت، جنت، جہنم، میزان میں دنیا کے اندر، میزان کے دنیا میں وجود کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ سلیم کے نام 21ویں خط میں لکھتا ہے، قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کی بجائے ہمیشہ مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی کا نام ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت پہ ایمان کا یہی معنی ہے، ماضی کو چھوڑو، مستقبل کا سوچو، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون کا یہی مطلب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میزان اعمال کے بارے میں نظام ربوبیت صفحہ 256 پہ لکھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اب وہ دور سرمایہ داری گزر گیا، اب وہ زمانہ ربوبیت آ رہا ہے جس میں انصاف کی روح سے میزان کھڑی کی جائے گی۔ اس میزان کا نتیجہ یہ ہوگا، کسی مزدور کی محنت میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا، محنت کرنے والے کی محنت کے ذرے ذرے کا اسے بدلہ ملے گا۔ اس کا حساب زمیندار یا سرمایہ دار نہیں کرے گا کہ محنت کش کا حصہ کتنا ہے اور زمیندار کا حصہ کتنا ہے۔ پرویزیت کے حامی اللہ کا واسطہ دے کے ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ مفہوم سرمایہ دار اور مزدور کا جو پرویز نے پیش کیا، قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ کس آیت کا مفہوم ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ پرویز صاحب کے نزدیک یوم الحشر کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ نظام ربوبیت صفحہ 193 پہ لکھتا ہے، اس وقت تمام انسان ذاتی مفاد کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خدا کی ربوبیت عامہ کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ وہاں پیش ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے، دنیا کے اندر ان نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے انسانیت کھڑی ہو جائے گی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس آیت کی یہی تفسیر ہے کہ وہ نظام ربوبیت کو قائم کریں گے۔ حالانکہ اگر اس آیت سے پہلے والی آیت کو پڑھ لیا جاتا تو قرآن کا پیش کردہ آخرت کا یہ عقیدہ بھی واضح ہو جاتا۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ یہ یہاں پہ نظام ربوبیت کے قیام کی بات نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن لوگ سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
لیکن اس بیان سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوا منکر حدیث حقیقت میں قرآن حکیم کا بھی منکر ہے اور اپنی من کی اپنی عقل کی عبادت کرتے ہوئے اپنے من کے تصور کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ غلام احمد پرویز کے نزدیک جنت اور جہنم کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سنیے۔ سلیم کے نام 11ویں خط صفحہ 159 پہ لکھتا ہے، جس طرح مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بٹھا رکھا ہے، اور اس کا یہ جملہ جھوٹ غلط ہے، مسلمانوں کے ذمہ تہمت ہے، ہم قطعاً اللہ کے عرش پہ ہونے کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کی کیفیت کو مجہول جانتے ہوئے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کہا جس طرح مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بٹھا رکھا ہے، اسی طرح انہوں نے جنت کو بھی دوسری دنیا کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اسی دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قیامت میں جا کر دیکھ لینا کیا ہوگا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، کہا یہ گیا کہ ذرا ٹھہرو، ہمارا پروگرام پورا ہو لینے دو، تم ابھی دیکھ لینا جنت کس کے حصے میں آتی ہے۔ نظام ربوبیت صفحہ 218۔ یہ نظریہ پرویز احمد کا سراسر قرآن حکیم کی آیات سے ٹکراتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے بہرحال مرنے کے بعد جنت اور جہنم مقامات نہیں ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات سے کیا ثابت ہوا؟ جنت ایک مقام ہے جہاں اللہ اپنے پیاروں کو بھیجے گا، جہنم ایک مقام ہے جہاں اللہ اپنے باغیوں کو عذاب دے گا۔ غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ نہیں، جنت اور جہنم یہ مرنے کے بعد کے کوئی مقامات نہیں بلکہ انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیارے بھائیو، دین نام ہے قرآن اور حدیث کو ماننے کا، جس نے قرآن حکیم کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے حدیث رسول کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ ہمیں حکم ہے، ہمارے کلمے کے اندر ابتدا سے ہی ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کے سارے طریقے کس سے لینے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گمراہ لوگ ہیں جو محمد کریم فدا ہو ابی و امی کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن حکیم کو کسی کتاب کے ذریعے، کسی لینگویج کے ذریعے، ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ ہم پابند ہیں قرآن کو ویسے سمجھے جیسے محمد کریم نے اپنی جماعت کو، اصحاب کرام کو سمجھایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ ہمیں نئے نئے گروہوں سے بچائے، عقل پرستوں سے بچائے، ہمیں ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں اس وقت تک اللہ اس دنیا پہ زندہ رکھنا جب تک ہمارا اس دنیا پہ زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو، اور اس وقت ہمیں اپنے پاس بلا لینا جب ہمارا تیرے پاس آنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى للحياة